ہم اب اپنے ایسے استاد، ایسی شخصیت انہیں دعوت دینے جا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے کہ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ، اور جن کا یہ پیغام ہے تیرے بال و پر کا مقصد ہے بلندیوں پہ جانا، نہ سکون، نہ سیر گلشن، نہ تلاش آب و دانہ۔ اب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں اپنے استاد گرامی نمونہ سلف جناب حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں اور مفید مشوروں سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور سیرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور مدارس دینیہ کا معاشرتی کردار اس موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ استاد گرامی جناب حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد۔ اصحاب الفضیلہ، علماء کرام، اساتذہ، شیوخ اور خطباء، دعات اور گرامی قدر دینی میدان میں کام کرنے والی عظیم المرتبت شخصیات، اور اسی طرح معزز و مکرم احباب گرامی جو دین، علماء دین اور طلباء دین اور دین کے لیے کام کرنے والے حضرات سے محبت رکھتے ہیں، دلی لگاؤ اور انس رکھتے ہیں، اور عزیز القدر طلباء جو دینی علوم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، اس میدان کے راہی ہیں اور اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قابل احترام حاضرین گرامی منزلت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کا علمی کارنامہ، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین رہنما ہے کہ پرآشوب زندگی کے اندر علماء کے کرنے کا کام کیا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور دوسری اور تیسری صدی ہجری کا دور ہے۔ اس وقت سیاسی طور پر مسلمان خلافت تو موجود تھی، لیکن اس کی مرکزیت کمزور ہو چکی تھی، اور مختلف فتنے موجود تھے۔ کہیں احادیث کے بارے میں تشکیک اور ارتیاب کے جراثیم کو پھیلایا جا رہا تھا، اور کہیں اسماء و صفات کی تحریف اور تعویل کر کے توحید ربانی کو مسخ کیا جا رہا تھا، اور شیعہ، خوارج یہ اپنی اپنی کارستانیوں کے اندر سرگرم تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اس دور کے اندر جو کارنامہ سر انجام دیا وہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کیا کام کیا انہوں نے یہ کام کیا کہ پرفتن دور کے اندر زمانے کے فتنے اور گمراہ کن تحریکوں کے مد مقابل ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا علمی شاہکار مرتب کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کی محنتوں جاں فشانی عرقریزی بلکہ جگر کاوی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ اس کتاب کو امت مسلمہ نے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ دیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح للامام محمد ابن اسماعیل البخاری۔ تو ایک تو ان کا یہ علمی شاہکار ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مرتب کیا، اور دوسری ان کی اپنی زندگی ایسی تھی کہ وہ عمل کا پیکر تھے۔ انہوں نے حالانکہ اس دور میں علماء کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو سرکار دربار سے تعلق کی وجہ سے سرکار دربار کی مصلحتوں کو مقدم رکھتے تھے اور اس کے لیے اہل علم کو بھی پریشان کرتے تھے، اور بھی کئی حویلوں حوالوں سے وہ دین کو موڑنے توڑنے اور مسلنے اور دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے لوگ موجود تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کا، ورع کا، زہد اور تقوی کا وہ عملی نمونہ پیش کیا کہ جیسا ان کے بارے میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک آدمی نے خواب دیکھا، ایک محدث نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم وہ اس راستے کے اوپر ثبت ہے، وہاں وہ نقوش دکھائی دے رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول کا قدم پڑا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد امام محمد بن اسماعیل بخاری آتے ہیں اور وہ قدم پہ قدم انہی نقوش اقدام کے اوپر اپنے قدم جماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا یہ عالم ہے کہ ان کا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر ٹکتا ہے۔ یہ اتباع سنت، یہ فنا فی اتباع رسول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی، اور یہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جو حکومت کے مقرب ہیں انہوں نے بھی سازشیں کی، اور حکمران جو تھے انہوں نے بھی اپنے متعلق جب یہ محسوس کیا کہ یہ ہماری حیثیت اور ہمارے مرتبے کو ملحوظ نہیں رکھتے اور ہم جو کہتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، تو انہوں نے بھی ان کو ایذا رسانی کے لیے تختہ مشق بنانے کی کوشش کی، اور بعض ایسے بھی حاسدین تھے جنہوں نے نادانی کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کی وجہ سے ان سے حسد کیا اور ان پر الزام دھرے، اتہام دھرے کہ یہ نعوذ باللہ معتزلہ اور جہمیہ کی ہم نوائی کرتے ہیں، اپنوں کی سازش، سرکار دربار کی طرف سے ایذا رسانی، اور ان کے اعلی کار وہ بھی کوششیں کرتے تھے ان کو تکلیف دینے کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں اور میرے سامنے یہ آیت آتی ہے، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، کہ جب بھی یہ کوئی سازش کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتے ہیں، اللہ اس کو فروغ کر دیتے ہیں۔
تو سازشیں ان کی کامیاب نہیں ہوں گی. وہ لوگ مٹ گئے, آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا, لیکن بخاری زندہ ہے. بخاری کا کارنامہ زندہ ہے, بخاری کی شخصیت زندہ ہے, بخاری کی زندگی کے نقوش زندہ ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو زندہ رکھتا ہے, اور اللہ رب العزت ان کے نقوش زندگی کو بھی زندہ رکھتا ہے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. یہ پاکیزہ تذکرہ اور سچا تذکرہ, یہ ویسے نہیں کہ ایسے ہی مناقب بنا بنا کے بڑے بڑے مناقب کے دفتر تیار کر دیے جائیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور جن کی کوئی اساس بنیاد نہیں ہے. نہیں, یہ ایسے حقائق ہیں, یہ ایسے واقعات ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ ان کی تصدیق کرتا ہے. اور علماء نے دیکھا, اور علماء نے جانچا, اور علماء نے پرکھا. زمانے کے لوگوں نے بھی, اساتذہ نے بھی دیکھا اور پرکھا, معاصرین اور مصاحبین نے بھی جانچا اور پرکھا, اور شاگردوں نے بھی دیکھا اور جانچا. سب نے اس کی تصدیق کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اتباع سنت کا بہترین نمونہ تھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سنا, جو پڑھا, اس پر عمل کیا اور پورا اس کا اہتمام کیا, پورا اس کا اہتمام کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, وہ علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے بہترین نمونہ تھے, بہترین نمونہ تھے. اور عالم کو ایسا ہی ہونا چاہیے, علم میں پختہ اور عمل میں شستہ, دھلا ہوا عمل, شگفتہ عمل, جو لوگوں کو متوجہ کرے, لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے. یہ نہیں کہ باتیں بڑی اچھی, بڑی لباتا ہے دل کو کلام خطیب, مگر لذت شوق سے بے نصیب. یہ تو لوگوں کو تو بڑا متوجہ کرتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ روح اور وہ چاشنی نہیں ہے کہ جو انسان کی زندگی بدل دے. اپنی بدلی ہو تو دوسروں کی بدلے نا, اپنی بدلی ہو تو دوسروں کی بدلے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ایسی تھی کہ جو ان کے ساتھ لگے, اللہ اکبر, وہ بھی سونا بنا. امام ترمذی اور امام مسلم اور اسی طرح ان کے دوسرے رفقا, امام دارمی, جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا, امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے ہی اللہ اکبر اکسیر بن گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی وجہ سے. اور ان کے اساتذہ نے بھی اس کا اعتراف کیا, ان کے رفقا نے بھی اس کا اعتراف کیا, ان کے شاگردوں نے بھی اس کا اعتراف کیا. یہ چیز بتاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے اندر اور عمل کے اندر بہت اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہوتے. علمی اعتبار سے میں ایک چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ زندگی کے مسائل بے شمار ہیں اور ہر روز نئی نئی صورتیں پیش آتی ہیں. النوازر المستجدہ, یہ نئی نئی صورتیں پیش آنے والی زندگی کے اندر سامنے آتی ہیں. تو کیا قرآن و سنت میں اس کی رہنمائی موجود ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ زندگی کے اندر اب یہ آنے والے وقت میں جو کچھ بھی انسان کو پیش آ سکتا ہے انسانی زندگی کے اندر اور اس کے اندر رہنمائی کی ضرورت ہو, وہ رہنمائی کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. کتاب و سنت کے اندر ہر دور کے لیے, ہر زمانے کے لیے, ہر طبقے کے لیے, حکومتوں کے لیے, عدالت کے لیے, ریاست کے لیے, سیاست کے لیے, تجارت کے لیے, معیشت کے لیے اور معاشرت کے لیے, جو بھی زندگی کا طبقہ ہو اس کے لیے قرآن و سنت کے اندر رہنمائی موجود ہے. اللہ کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین بتایا اور اللہ کا پیغام پہنچایا, اور اس فضائے وسیع کے اندر کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے پروں کو حرکت دیتا ہو, اور کوئی ساکن اور متحرک چیز ایسی نہیں ہے جو موجود ہو اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر نہ دی ہو اور ہماری رہنمائی نہ فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہادی تھے, مکمل رہنمائی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑا جس کی طرف رہنمائی نہ کی ہو, اور کوئی شر کا پہلو نہیں چھوڑا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی فراہم نہ کی. سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور قرآن مجید یہ تو ہدی للناس, لوگوں کے لیے رہنما. اللہ نے اس کو تمام انسانوں کے لیے رہنما بنایا, اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. تو پوچھا گیا حل یمکن معرفت ذلک,
کیا اس کو جانا پہچانا بھی جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے احاطہ علم میں آ سکتا ہے؟ یہ ہماری ادراک کی پہنچ پہ آ سکتا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں آ سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ اکبر یہ جو کتاب لکھی الجامع الصحیح، اس دور کا، اس سے پہلے کا فقہی ذخیرہ، وہ ابن القاسم کا مدونہ ہو، وہ امام محمد بن الحسن یا امام ابو یوسف یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو علمی ذخیرہ ہے، ان میں جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ سارے کا سارا ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام ہو، وہ مذہب قدیم ہو جو بغداد میں تھا، یا وہ مذہب جدید ہو جو مصر میں تھا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں جو ان کے شاگردوں نے سب نقل کیے ہیں، یہ سارا فقہی اور علمی ذخیرہ ہمارا اثاثہ ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب تصنیف کی ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، لیکن یہ فقہ الحدیث، فقہ المعاملات اور اصول الدین، اصول الفقہ، اصول الحدیث اور ریاست کے مسائل، خلافت کے مسائل، تاریخ کے مسائل، تفسیر کے مسائل، حدیث کے مسائل، زندگی کے مسائل، عبادات کے مسائل، معاملات کے مسائل، مناکحات کے مسائل، قضایا، خصوم، مظالم، حوالہ، کفالہ، کیا زندگی کا شعبہ ہے جس کے بارے میں رہنمائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر سبق نہ کر دی ہو اور اس کے ابواب قائم کر کے راہیں کھول نہ دی ہو اور لوگوں کے لیے علم کو آسان نہ بنا دیا۔ 97 98 بلکہ شام کے ایک عالم ہیں، انہوں نے جو صحیح بخاری کا بڑا خوبصورت نسخہ تیار کیا ہے، ایڈٹ کیا ہے، اس کے اندر 100 کتب ہیں۔ اس صحیح بخاری کے اندر 100 کتابیں، 100 کتابیں، کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم اور کتاب الوضوء، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور کتاب التوحید پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ 100 کتابیں ہیں، اور ان 100 کتابوں کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب جمع کیے ہیں یہ 3878 یا 80 کے قریب ابواب ہیں، جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مسائل کو ذکر کیا ہے۔ اتنی بڑی کتب کی تعداد اور اتنی بڑی تعداد کی کتاب، المغنی کو اٹھا کے دیکھ لیں، المحلہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، المجموع، شرح المہذب کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا اور فقہ کے جو بہت بڑے بڑے موسوعات ہیں، آج کویت کا تیار کیا ہوا الموسوعۃ الفقہیہ وہ دیکھ لیں، یا اور جو بڑے بڑے مجموعے تیار کیے ہیں، ان کے اندر آپ کو یہ تفصیلات نہیں ملے گی جو امام بخاری کی کتاب میں ملے گی۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، یہ علمی مقام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزان گرامی، یہ علمی مقام، یہ مرتبہ، یہ سہل انگاریوں سے نہیں ملتا، یہ میٹھی نیندوں سے نہیں ملتا، یہ کھانے اور پہننے کے شوق پالنے سے نہیں ملتا، اس کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، کھانے پینے کے شوق ختم کرنے پڑتے ہیں۔ امام بخاری سالن نہیں کھاتے تھے، پانی اور روٹی کے ساتھ گزارا کر لیتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سہل انگار نہیں بنایا، اپنے آپ کو سہل انگار نہیں بنایا کہ یہ کام و دھن کی لذتیں انسان کو علم کی لذت سے ناآشنا کر دیتی۔ جس کا شوق اور جس کی لگن صرف کام و دھن کے ساتھ ہو، کھانے پینے کے ساتھ ہو، وہ اسی میں رہتا ہے، کھایا اور سو گئے اور اڑایا اور پھر غافل ہو گئے، اور کہیں دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کھانوں کے ذوق اور شوق کے اندر ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علم کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے علم کی لذت سے آشنا کیا، ان کی لذت، ان کی راحت، ان کا لطف اور ان کے لیے آسودگی اگر تھی تو وہ علم کے اندر تھی، علم کے تحصیل کے اندر۔ جب تحصیل کا دور تھا تو ہزاروں میل سفر کیا، پوری دنیا کا سفر کیا جو اس وقت کی علمی دنیا تھی، کوئی شہر نہیں چھوڑا اور کوئی شخصیت نہیں چھوڑی جو علم کا شناور تھا، جو علم کا پرچارک تھا، جس سے لوگ علمی فیض لیتے تھے، ان کے دروازوں پہ جا کے دستک دی اور ان سے علمی فیض لیا۔ 1000 سے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو کچھ لیا، یہ نہیں کہ بیٹھے کلاس میں ہیں اور ذہن کہیں اور ہے اور پیچھے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور
اللہ اکبر، استاد صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور یہ صاحب کوئی اور ہی سوچ رہے ہیں. اس طرح نہیں پڑھا. جو پڑھا اللہ اکبر، فوٹو میموری اس طرح اسے ضبط کر لیا، اس طرح اسے محفوظ کر لیا جیسے پتھر پہ نقش ہو جاتا ہے. لکھے بغیر لوہے قلم پہ لکھ لیا، لوہے دماغ پہ لکھ لیا، لکھنے کی ضرورت نہیں، اس طرح محفوظ کیا. یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ توجہ کے ساتھ، النہمہ، شوق اور لگن کے ساتھ. لوگوں نے پوچھا آپ کا ایسا بلا کا حافظہ ہے کہ جو سنتے ہیں وہ ثبت ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے؟ یہ تو بتائیں آپ نے کون سی اکسیر کھائی ہے، کون سا ٹانک لیتے ہیں؟ کہنے لگے بھلے میاں کچھ بھی نہیں، انما هو النہمۃ وادامۃ النظر. یہ شوق اور لگن کی بات ہے اور علم کے اندر مشغول رہنے کی بات ہے کہ انسان علم کے اندر لگا رہے. میرا علم کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو سنتا ہوں بھولتا نہیں ہے، لیکن خاندان کے بہت سارے رشتہ دار ہیں جن کے نام بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں. خط آتے ہیں اور میں نے سلام لکھنا ہوتا ہے تو مجھے ان کے نام یاد نہیں آتے، میں لکھ دیتا ہوں سب کو میری طرف سے سلام کہہ دیں. لیکن حدیث کے راویوں کے اللہ اکبر نام بھی یاد ہیں، انصاب بھی یاد ہیں، اسماء بھی یاد ہیں، کناں بھی یاد ہیں، بلدان بھی یاد ہیں، شیوخ بھی یاد ہیں، اصحاب بھی یاد ہیں، تلامید بھی یاد ہیں، رفقا بھی یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے. یہ شوق، یہ لگن ہے. علم کا شوق پیدا کرے، علم کی لگن پیدا کرے. یہ لگن ہو تو انشاءاللہ العزیز آج بھی الحمدللہ اللہ کی دین میں کمی نہیں. آج بھی ایسے حافظے موجود ہیں، ہمارے شاگردوں میں ایسے حافظے موجود ہیں. میں نے ایک عزیز کو توجہ دلائی، میں نے کہا صحیح بخاری حفظ کر لو، اس نے الحمدللہ صحیح بخاری حفظ کر لی. میرا ایک شاگرد، میں نے اسے کہا قرآن حفظ کر لو، اس نے الحمدللہ ذاتی طور پر محنت کر کے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا. تو اللہ رب العزت کی دین میں کمی نہیں ہے، لیکن آج ہماری علم کی طرف توجہ نہیں، ہمارا علمی رجحان نہیں، ہم اور چیزوں میں مشغول ہو گئے. اس زمانے نے ایسا تشتت اور ایسا انتشار ذہنی لوگوں کے اندر پیدا کر دیا کہ یکسوئی اور یکجہتی ختم ہو گئی. عزیزان گرامی، اپنے اندر یکسوئی پیدا کریں، علم کے لیے فارغ کریں اپنے آپ کو. تحصیل علم، طلب علم، ضبط علم، اتقان علم، حفظ علم، اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا. اس علم کے مطابق عمل کرنا. اللہ اکبر. ایک محدث کا واقعہ نقل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام، ابراہیم ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حدیث کو حفظ کریں تو اس پر عمل کریں. وکیع بن جراح نے بھی یہی کہا، اذا اردت حفظ حدیث فعمل به. حدیث کو حفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں. آپ اس چیز کو زندگی کا معمول بنائیں. جو حدیث اخلاق کی پڑھیں، ادب کی پڑھیں، اذکار کی پڑھیں، حدیث کی عبارت بھی یاد کریں اور اس کو اپنا معمول بھی بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اس کی فضیلت، اس کے آداب، اس کی شرح یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو اور اس کا عمل بھی آپ کے ذہن میں ہو. پھر دیکھیں علم کا نور کیسے بڑھتا ہے، پھر علم کے اندر کیسے اضافہ ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے چیزوں کو یاد کرنے کا، حدیثوں کو حفظ کرنے کا. اسی طرح قرآن ہے، قرآن کو پڑھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی طرح ہم نے قرآن پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا. وہ قرآن مجید کے اندر اتر جاتے تھے اور قرآن مجید کے معانی و مطالب کے اندر غور کرتے تھے اور اس کے متعلق احادیث ان کے سامنے ہوتی تھی. اور صرف یہی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس صحابہ کے اور تابعین کے اقوال و فتاوی، ان کے قضایا اور جو انہوں نے فرمایا ہے دین کے بارے میں وہ میرے علم میں ہے اور میں نے جمع کیے ہیں قضایا صحابہ و تابعین. اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور مصنف عبدالرزاق کے اندر اور سنن سعید ابن منصور کے اندر اور اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر جو ان کے اقوال موجود ہیں. یہ جتنے فقہی اقوال ہیں، ان کی سند، ان کی دلیل، ان کی توجیہ اور ان کا تحلیلی تشریح، تحلیل اور تجزیہ، یہ سارا میرے سامنے. اس طرح علم پڑھا جاتا ہے. یہ سرسری علم کے اوپر سے گزر جاتا ہے. علم کے اندر گہرائی نہ پیدا کرنا، رسوخ اور تمکن نہ پیدا کرنا. یہ علم پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. اس علم کے اندر اتریں، اس میدان اور اس بار کے شناور بنیں، اس میدان کے اندر آئیں، اس کی وسعتوں کو ماپیں اور اس کی وسعتوں میں آگے بڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہ آسان کر دیتا ہے. اور آج علماء اٹھتے جا رہے ہیں. جو چلا جاتا ہے اس کی مسند خالی ہو جاتی ہے، اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں. اس لیے مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، کس کس کا نام لوں؟
حافظ ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو چلا گیا اس کی جگہ لینے والا، اس جگہ کے لینے والا کوئی نہیں۔ وہ تو یہ ہوتا تھا اللہ اکبر کہ لوگ جاتے تھے، ان کے شاگرد ان کی جگہ لینے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو تیار کریں ان خالی مسندوں کو آباد کرنے کے لیے، اور بالخصوص جو ہماری جماعت ہے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، یہ ہمارا امتیاز بھی ہے اور ہمارا اعزاز بھی ہے کہ اس دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس جماعت حقہ کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ انتساب بھی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ اختصاص بھی ہے، اور ہم اسی منہج کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی منہج کو زندہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کی آبیاری بھی کر رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ اپنے علم کو پختہ کریں، نصوص کو حفظ کریں، نصوص کا فہم حاصل کریں، علم کے اندر رسوخ پیدا کریں، اس علم کے ساتھ ایسی وابستگی اور ایسا تعلق جوڑیں کہ یہ علم آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، یہ علم ہی آپ کی پہچان بن جائے، اس علم کے ساتھ آپ کا لگاؤ ایسا ہو کہ اس کے سوا آپ کی زندگی کے اندر کوئی طلب اور کوئی شوق اور کوئی لگن نہیں لگن جائے، اس علم کے ساتھ جو ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علمی کارنامہ سر انجام دیا جو آج امت کے سامنے ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی عظمت، اس کی قدر و قیمت، اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اگر کسی ناہنجار نے کبھی کوئی کوشش بھی کی غبار اڑانے کی تو اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا، اللہ نے اس کو خار کیا۔ امام بخاری کی زندگی میں بھی ان کے مخالفین کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی جو بخاری کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اللہ رب العزت ان کو رسوا کر دیتا ہے، ان کی قدر و قیمت مٹ جاتی ہے اور لوگوں کی دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ بالکل محو ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو عظمت دی، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ دیا ہوا ہے۔ اور رہی عمل کی بات، اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں کہ جب سے میرے علم میں یہ آیا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، وہ دن اور آج کا دن میں نے زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی، اور تعلق باللہ کو دیکھنا ہے تو ہم لوگ مدرسوں میں رہتے ہیں، مدارس میں رہتے ہیں، پھر بھی نوافل کا شوق نہیں، پھر بھی سنن کا التزام نہیں، پھر بھی اذان سے پہلے جماعت کے لیے تیاری نہیں، مسجد کے اندر پہنچنا نہیں، اساتذہ کو کہنا پڑتا ہے، طلباء کی ڈیوٹیاں لگانی پڑتی ہیں کہ اکٹھے کر کے لاؤ۔ اللہ کے بندو، ہم دین سے وابستہ ہوں اور ہمارے اندر یہ غفلت ہو، یہ سستی ہو، کیسی بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر انہماک اور استغراق اور توجہ اور خشوع کا یہ عالم ہے کہ کسی باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بھیڑ ان کی قمیص کے اندر سے اندر چلا گیا اور ان کی پشت کے اوپر ڈنگ مارتی ہے وہ بھیڑ، 1 2 3 4، ہمارے پاس سے تو مکھی گزر جائے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی قمیص کے اندر بھیڑ داخل ہوئی ہے اور وہ ڈنگ مار رہی ہے، 17 ڈنگ مارے انہوں نے، اس نے، اور امام بخاری نے اپنی نماز توڑی نہیں، اپنی نماز کے اندر پیچھے ہاتھ رجا کے اس مسئلہ نہیں، کچھ نہیں کیا، پوری نماز پڑھی، اور اس کے بعد دیکھا، اس کے بعد کہنے لگے دیکھو میری قمیص کے نیچے کیا ہے، اس نے مجھے اذیت دی ہے، دیکھا تو بھیڑ نے 17 جگہوں کے اوپر ڈنگ مارے ہوئے تھے۔ یہ نماز کا استغراق تھا، یہ توجہ اور خشوع تھا، یہ انہماک تھا نماز کے اندر، یہ تعلق باللہ ہے، اللہ اکبر، یہ تعلق باللہ ہے۔ اور حقوق العباد کی بات کرتے ہو، حقوق العباد کی بات کرتے ہو، کہتے ہیں انی لارجو اللہ انہ لا یکون احد خصما لی یوم القیامہ، مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ قیامت والے دن کوئی میرے مخالف فریق آدمی کھڑا ہو کر، میرے مخالف کھڑے ہو کر کسی حق کا دعوے دار نہیں ہوگا کہ میں نے بخاری سے یہ لینا ہے یا بخاری نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیا، لا یکون احد خصما لی یوم القیامہ، کوئی میرے مخالف اللہ کی بارگاہ میں نہیں کھڑا ہوگا۔ اور یہ کیوں تھا کہ اس لیے حقوق العباد کا اتنا خیال کرتے تھے، اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی حساسیت کے ساتھ، اتنی نزاکت اور اتنی گہرائی کے ساتھ کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو جعفر
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے نکلے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، تو ہم نہر کے کنارے چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے اور وہاں ہم نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیر چلایا اور وہ خطا ہو گیا، اور وہ جس طرف چلایا تھا ادھر جانے کی بجائے جو نہر کے اوپر پل تھا، اس پل کی رسی کے لیے جو کھونٹا زمین پہ گڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس پل کو باندھا گیا تھا، اس کھونٹے میں جا لگا اور اس نے ڈیمیج کر دیا، اس کھونٹے کو ڈیمیج کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہیں، میرا تیر خطا ہوا، خطا جا کے لگ گیا اس کھونٹے کے ساتھ اور اس میں پیوست ہو گیا، اس میں شگاف پڑ گیا، وہ کمزور ہو گیا۔ تو کہنے لگے چلو بس اب واپس چلیں، اور ابو جعفر کو کہنے لگے جو ان کے شاگرد تھے کہ مجھے کام ہے، میرا کام کرو گے؟ کہنے لگے جو فرمائیں، میرے آپ کا کام کرنا تو میرے لیے سعادت ہے۔ کہنے لگے بہت ذمہ لو کہ یہ کام کرو گے؟ کہنے لگے جی میں کروں گا۔ ساتھیوں کو کہنے لگے میں ان کو بھیج رہا ہوں ایک کام کے لیے، آپ بھی جائیں ان کے ساتھ اور ان کی مدد کریں اس کام کے لیے۔ اس پل کے مالک کے پاس پہنچے۔ اس وقت زمانہ یہ تھا کہ لوگ پرائیویٹ پل بنا دیتے تھے اور جو گزرتے تھے وہ پیسے ادا کرتے تھے اور اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا تھا، جس طرح آج ہماری سڑکیں کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں کہ جو آدمی سڑک کے اوپر گزرتا ہے اس کو ٹال دینا پڑتا ہے، اور ماشاءاللہ ساری عمر دیتے رہتے ہیں اور پھر بھی یہ قیمت پوری نہیں ہوتی۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی سلسلہ تھا، لیکن اس وقت یہ پرائیویٹ ہوتا تھا، اور آج تو ماشاءاللہ جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ بھرے، ان کے پیٹ تو بھرنے والے نہیں ہیں۔ جہنم کی آگ ہی انسان کا پیٹ بھرے گی یا قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو کہنے لگے کہ اس کے مالک کا پتہ کریں اور اس کے پاس جا کر کہیں کہ ہم نے آپ کے اس کھونٹے کو اور اس میک کو ڈیمیج کر دیا ہے، یا تو ہمیں اجازت دیں ہم اس کا بدل یہاں نصب کر دیں، اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ صحیح سالم جو ہے وہ نصب کر دیں، یا اس کا جو ہرجانہ ہے وہ ہم سے لے لیں، اس کی قیمت ہم سے وصول کر لیں۔ تو انہوں نے جا کر ان کو امام بخاری کا سلام پہنچایا اور ان کی یہ درخواست پہنچائی، اور وہ آدمی شرمسار ہو گیا۔ حمید بن الاخضر اس کا نام تھا۔ کہنے لگا اللہ اکبر، میری طرف سے ابو عبداللہ کو جا کے سلام کہیں اور ان سے کہیں آپ اس کھونٹے کی بات کرتے ہیں، میری ساری مملوکات جو ہیں وہ ان کے لیے نظر ہے، ان کے قدموں میں نچھاور ہیں، میں ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اگر یہ کہوں کہ میری جان بھی قربان ہے یہ تو مبالغے کی بات ہے، باقی میرا سارا مال ان کے قدموں میں نچھاور ہے۔ انہیں کہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اور یہ بات ہمارے سامنے ذکر کر کے ہمیں شرمسار نہ کریں۔ یہ ہے دوسرے کے مال کا اور دوسرے کے حق کا خیال، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ورع اور تقوی کی کیفیت کیا ہے۔ ابو معشر الضریر ایک محدث تھے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے اور نابینا تھے، اور جو نابینا آدمی ہوتا ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کی حرکت بھی بہت کرتا ہے اور ایسے ایسے حرکت کرتا رہتا ہے۔ نابینا ہوتا ہے نا، اسے پتہ نہیں ہوتا تو حرکت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس محدث کو دیکھا، ابو معشر الضریر کو، کہ وہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں اور سر سے بھی جھک رہے ہیں، ایسے جھوم بھی رہے ہیں اور ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مسکرا دی، اور کوئی علمی کام کر رہا ہو، کوئی حدیث سنا رہا ہو اور اس پر ہنسنا مسکرانا، یہ ایک طرح کی تضحیک اور ایک طرح کی توہین کے زمرے میں بات آتی ہے۔ فوراً احساس ہوا اور ان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے ابو معاشر میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک درخواست لے کر۔ جی محترم فرمائیں کیا بات ہے؟ عرض کیا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ کہنے لگے ہوا کیا بات کیا ہے؟ کہنے لگے میاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ حدیث بیان کر رہے تھے اور ساتھ جھوم رہے تھے اور ہاتھوں کو بھی حرکت دے رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، میں ہنس گیا تھا، مجھے ہنسی آ گئی، تو اس لیے میں شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو کہنے لگے امام ابو عبداللہ آپ میری طرف سے بالکل، آپ پر کوئی ذمہ نہیں، کوئی دوش نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، آپ میری طرف سے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اتنی حساسیت تھی، اور ہم الزام لگاتے ہوئے، تہمت لگاتے ہوئے، کسی کے بارے میں اس کی تنقید کرتے ہوئے، وہ دے پلے کی، وہ انہوں کی ہوندا ہے، وہ کی چیز ہے، وہ چھڈ انہوں، وہ ویکھیا ہے، ایویں بنیا پھردا ہے، ایویں پھردا پھردا۔ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کبھی سوچا نہیں
کبھی دیکھا نہیں، کبھی جانا نہیں، استاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عالم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے بندے، جس کے بارے میں جو تو بات کہتا ہے توہین کی، تحقیر کی، تذلیل کی، اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دے۔ اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو، اس کی اصلاح کرو۔ یہ زبان ایسی بے لگام چلنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح پوسٹیں لگانا اور اسی طرح بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اتنے فعال ہیں اور اس طرح تذلیل، تحقیر اور توہین کرتے ہیں، اللہ کی پناہ اور اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر جب یہ پگڑی اچھالتے ہیں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ اس کے علم کی، نہ اس کی عمر کی، نہ اس کی خدمات کی، نہ اس کے احسانات کی، ہر چیز کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور کیا کہوں، پگڑی نہیں اچھالتے، ننگا کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے دکھ کی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے اندر بھی بڑا اونچا مقام رکھتے تھے اور عمل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو بڑی رفعت اور بڑے مقام و مرتبے سے نوازا تھا۔ اور میرے عزیز گرامی نے کہا کہ دینی مدارس کا کردار اس دور میں کتنی ضرورت ہے اس کی کہ ان مدارس کو مضبوط کیا جائے۔ اہل مدارس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مدارس کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان مدارس کے اوپر محنت کرنی ہے، ان کو علم کے قلعے بنانا ہے، ان کو عمل کی تربیت گاہ بنانا ہے اور راسخ اور متمکن علماء پیدا کرنے ہیں جو امت کی رہنمائی کر سکے، جو امت کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ جو اس وقت کے حالات ہیں، پرفتن دور ہے، پرآشاب دور ہے، سیاست کاروں کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ریاست کے ذمہ داروں کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اداروں کے جو بزرگ مہر ہیں اور ان کے جو صدر نشین ہیں ان کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر طرف سے مایوسی اور ہر طرف سے اندھیرا اور ہر طرف سے تاریکی نظر آتی ہے۔ اگر روشنی کی کرن کہیں نظر آتی ہے تو وہ دین ہے، وہ دین سے وابستہ لوگ ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی خیر کی شمع جلے گی، ان کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا چلے گی، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا اور ان کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے ہمیں تازگی ملے گی اور اس روشنی کی کرن سے ہمیں روشنی ملے گی اور ہمارے لیے راستہ روشن ہوگا۔ دینی کردار کی بڑی، دینی مدارس کے کردار کی بڑی اہمیت، بڑی عظمت ہے، لیکن ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ بلڈنگیں ضروری ہے، بہت بنائیے اور ان پہ توجہ دیجیے، لیکن تعلیم تعلیم تعلیم، تربیت تربیت تربیت، اعداد، رجال العلم کا اعداد، یہ ذمہ داری ہے۔ رجال العلم تیار کرے جو جانے والوں کی جگہ لے سکے، جو اس خلا کو پُر کر سکے اور جو موجودہ دور کا چیلنج ہے اس کا جواب دے سکے۔ اور الحمدللہ مایوسی نہیں، یہ کام ہو رہا ہے اور انہی میں الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ بھی ہے، الرحمہ انسٹیٹیوٹ، ماشاءاللہ ان میں یہ ایک روشن مثال ہے اور الحمدللہ بڑے بھرپور طریقے کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے سوئے مادرہ کہ تیمارت کند کہ دست ہر نہ اہل بیمارت کند۔ اگر علاج ہے اس کا تو اسی اکسیر کے اندر علاج ہے جو اللہ نے قرآن و سنت کی صورت میں اتاری ہے۔ والجہل داء قاتل وعلاجہ امران فی الترکیب متفقان۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ دین سے بے خبری، یہ اللہ سے دوری، یہ آخرت کو بلانا، یہ موت سے نچت ہونا، یہ ساری جہالتیں، یہ ساری نادانیاں، یہ ساری مدہوشیاں، یہ ساری غفلتیں، داء قاتل، یہ مہلک مرض ہے جس کا پورا معاشرہ اس وقت شکار ہو چکا ہے۔ الجہل داء قاتل وعلاجہ امران فی الترکیب متفقان۔ اس کا علاج دو ہی چیزیں ہیں، نص من القرآن و من سنت، ایک قرآن مجید کی آیات طیبات، آیات مبارکات، اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنن مطہرہ اور آپ کی روشن زندگی کی تابندہ مثالیں، یہ اس کا علاج ہے۔ وطبیب ذاک العالم الربانی، اور اس نسخہ شفا کو، بیماری کو پہچان کر دینے والے وہ ربانی علماء ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، یہ ربانی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء ہیں جو علاج کرنے والے ہیں۔ آج امت کا جسد بیمار ہے، روحانی طور پر بیمار ہے، ذہنی طور پر بیمار ہے، قلبی طور پر بیمار ہے، اور اس کا بیماری کا علاج شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ آئیے ان شفا گاہوں کی طرف، ان شفا کے مراکز کی طرف، اور اس علاج سے اپنی بیماریوں کا علاج کیجیے۔ یہ جہالت کی بیماریاں،
یہ عصبیت کی بیماریاں، یہ حزبیت کی بیماریاں، یہ گروہ بندی کی بیماریاں، یہ حب العاجلہ، یہ حب الریاسہ، یہ تفوق اور یہ لوگوں کے اوپر بغی و عدوان، یہ ساری بیماریاں ہیں جس نے اس معاشرے کو بالکل بیماریوں کا ایسی آماجگاہ بنا دیا ہے کہ جدھر دیکھو بیمار ہی بیمار ہے۔ اگر شفا کا کوئی امکان ہے تو وہ اس نسخہ شفا کے ساتھ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، قرآن مجید سنت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور وہ علماء ربانیین ہیں جو اس نسخہ شفا کے ساتھ لوگوں کے لیے شفا کا پیغام دینے والے ہیں اور دستے شفا ان کی طرف بڑھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ان مدارس کی آفتاب کو قائم رکھے، اللہ رب العزت انہیں قوت اور اللہ تعالیٰ انہیں استحکام و استقرار اور استمرار و دوام نصیب فرمائے اور ان علماء کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور یہ جو نونہال ہیں آگے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا سچا جانشین بنائے، ان کا دست و بازو اور ان کے لیے اللہ اکبر آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے نیک نامی کا باعث اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر صدقہ جاریہ بنائے، اور ان اداروں کی آفتاب کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔